ایک ایسا وقت تھا جب زمین پر فساد عام ہو چکا تھا۔ ایک ایسا وقت جب انسانوں کے دل سخت ہو گئے تھے اور حق کی آواز کو جھٹلایا جا رہا تھا۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک نبی مسلسل صدا لگا رہا تھا، أيها القوم استجيبوا لله تعرضوا الله يهديكم لا تتجاهلوا الحق۔ دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا مجمع، وہ نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور حق کو ٹھکرا دیا۔ سال گزرتے گئے، نسلیں بدلتی گئیں، مگر سرکشی بڑھتی گئی۔ قوم نے بتوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ قرآن میں ان بتوں کے نام تک محفوظ ہیں: ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ سب اللہ کے سوا پوجے جانے لگے۔ آخر کار جب زمین پر ایمان رکھنے والے نہایت کم رہ گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی۔ یہ بد دعا ذاتی انتقام نہ تھی، بلکہ حق و باطل کے درمیان آخری فیصلہ تھا۔ اللہ کا حکم آیا، ایک کشتی تیار کرو، ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق۔ خشک زمین پر ایک عظیم کشتی بننے لگی۔ قوم ہنستی رہی، مذاق اڑاتی رہی، مگر نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا تصور بھی روح کو لرزا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ پانی اوپر سے بھی آیا، پانی نیچے سے بھی آیا، اور دونوں مل کر ایک ایسا عذاب بن گئے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اللہ کے حکم سے ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار ہوا، لیکن نوح کا اپنا بیٹا ایمان نہ لایا۔ وہ ایک پہاڑ کی طرف بھاگا، یہ سمجھتے ہوئے کہ بلندی اسے بچا لے گی، مگر اللہ کا فیصلہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ لہریں پہاڑوں کی مانند اٹھیں اور نافرمانی کرنے والے سب کے سب غرق ہو گئے۔ جب پانی اتر گیا، جب زمین خاموش ہو گئی، تو کشتی جوبی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک سیلاب نہیں تھا، یہ اللہ کی عدل، اس کی قدرت اور اس کی رحمت کی زندہ مثال تھا۔ اور قرآن اعلان کرتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ضرور آزمانے والے ہیں۔